نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام میں زندگی میں پیش آنے والا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے حضور کے طریقے پر چلتے رہیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے سہولت ہے، اسی میں ہمارے لیے راحت ہے، اسی میں ہمارے لیے ترقی ہے، اسی میں ہمارے لیے عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے تو نہ اس میں سکون ہے، نہ اس میں عزت ہے، نہ اس میں کامیابی ہے، نہ اس میں ترقی ہے، نہ اس میں امن ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو چھوڑ کر کوئی راستہ بھی اختیار کریں گے تو وہ پریشانیوں والا، مصیبتوں والا، تکلیفوں والا، بدامنی والا راستہ ہوگا۔ صرف یہی ایک راستہ ہے جو امن والا، عافیت والا، راحت والا، سکون والا، عزت والا راستہ ہے۔ اسی راستے کو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام میں پہلے ادیان جو تھے ان میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں تنگی تھی۔ اللہ نے اس میں ہمارے لیے قدم قدم پر سہولت رکھی۔
دین اسلام میں نظام سلطنت سے لے کر گھر تک پورا کا پورا نظام اسلام نے دیا ہے اور اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام سلطنت بنا کر چل کر دکھایا اور اس کے ذریعے سے کامیابی، عزت، یہ بتلائی دکھائی۔ پھر اسی طریقے کو خلفائے راشدین نے اختیار کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تو دین اسلام نے نظام سلطنت قائم کر کے دکھایا، چلا کر کے دکھایا اور بتلایا کہ کیسے ہر ایک کو حقوق اس کے دروازے پر مل رہے ہیں، کسی کو اپنا حق لینے کے لیے ادھر ادھر دھکے کھانے نہیں پڑ رہے۔ ایران میں آج سے 70 سال پہلے کی بات ہے، ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میں وہاں کے لوگوں نے اپنے سربراہ کے سامنے یہ کہا کہ ہمیں دین اسلام سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نکال دینا چاہیے۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا جو خلافت کا زمانہ ہے وہ ہمیں اپنی تعلیمات سے ہٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم ادھر تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں اور ادھر ان کی نظام خلافت کو، نظام سلطنت کو ہم تعلیم کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ نظام خلافت نکال دیں گے تو پیچھے اسلام میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس بچے گا کیا؟ باقی بچے گا کیا؟ یہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور انہی کا دور خلافت تو ایسا ہے جس پر انسانیت رشک کرتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو، ہر پہلو پر رہنمائی ہو، خواہ وہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، خواہ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہو، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، خواہ وہ حقوق العباد سے متعلق ہو، ہر پہلو پر رہنمائی ہے۔ اب اسی میں 2 پہلو ہیں، ایک ہے تکلیف، صدمے، مصیبت، پریشانی، حادثہ، یہ پہلو، اور ایک ہے خوشی، یہ پہلو۔
اب دونوں مواقعوں پر انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا. مصیبت کے وقت کنٹرول میں نہیں رہتا، نہ زبان کنٹرول میں ہوتی ہے نہ دماغ کنٹرول میں ہوتا ہے. اور یہی لمحہ اور موقع ہوتا ہے انسان کی تربیت کی پہچان کا، اس کی کتنی تربیت ہے. اور اسی لمحے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مذہب سے کتنا گہرا تعلق ہے. اور اسی طرح خوشی کا پہلو ہے. اس موقع پر بھی انسان چاہتا ہے کہ میں آپے سے باہر ہو کر کے خوشی کا مظاہرہ کروں. اب میرے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس موقع پر اس کی شناخت ہوتی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مذہب سے کتنا گہرا تعلق ہے. اسلام نے دونوں مواقعوں پر اصلاح فرمائی. مصیبت کے وقت، صدمے کے وقت دین اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. صبر کا مظاہرہ کرنا. اور اس موقع پر زبان سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی جو اللہ تعالی کو ناپسندیدہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لاڈلے صاحبزادہ حضرت ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں، آخری ہچکیاں لے رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے ہاتھوں میں آپ کے صاحبزادے نے دم توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری، اور یہ فرمایا کہ ہم آپ کی جدائی پر غم زدہ ہیں، لیکن ہم اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہیں. اللہ کی رضا پر راضی ہیں، آپ کی جدائی پر ہم غم زدہ ہیں. اس آنسوؤں پر صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ ہوئے. ایک نے تو یہ کہا کہ آپ بھی رو رہے ہیں. یعنی عرب میں جو بہادر ہوتا تھا وہ ایسا سمجھا جاتا تھا جو بڑے سے بڑے صدمے پر جس کی آنکھ سے آنسو بھی نہ گرے، اسے بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا. اور اس پر سارے عرب کا اتفاق تھا کہ حضور سے بڑھ کر کے بہادر کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر شجاع کوئی نہیں. تو اس پر کہنے لگے کہ آپ بھی رو رہے ہیں، یعنی کیوں رو رہے ہیں، نہیں رونا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ تو رحمت ہے، یہ تو رحمت ہے. اس پر گرفت نہیں ہے. زبان سے ایسے کلمات کہنا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، ہم نے کیا بگاڑ دیا، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی لے دیا، نہ دیتے ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا.
ابھی کوئی اس کا وقت تھا جانے کا، نہ جانے کیا کیا کچھ آدمی زبان سے اس موقع پر کہہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا ایک خاتون وہ قبر پر بین کرتی، یعنی بین کہتے ہیں کہ ایسے کلمات کہنا جو غیر شرعی۔ تو آپ پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا بہن صبر کرو۔ اس نے کہا کہ آپ پر ایسی مصیبت آئی ہوتی میں دیکھتی، آپ ہمیں جو کہہ رہے ہیں صبر کرو۔ آپ خاموش ہو گئے۔ چلو 2-3 دن کے بعد حضور کے پاس آئی، کہنے لگی میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا اب تو صبر آ ہی جانا ہے، اب تو وقت کے گزرنے کے ساتھ صبر آ ہی جانا ہے۔ صبر تو وہ ہوتا ہے جو پہلے لمحے اور پہلی گھڑی پہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر بار بار پڑھیں گے تو اللہ نے ان کلمات میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کو بڑے سے بڑے صدمے میں صبر آ جاتا ہے۔ اس موقع پر اچانک کی موت، ناگہانی موت، حادثاتی موت، جوان بیٹا، جوان شوہر، جوان بھائی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی بھی حادثہ، ایسے موقع پر بہت بڑی چوٹ ہے، لیکن ایسے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا اور حدود سے آگے نہ نکلنا، اسی کا نام ہے تربیت، اسی کا نام ہے اسلام سے گہرا تعلق۔ اور اگر آدمی کہے کہ بھئی پہلے جو مرضی کر لو بعد میں، یہ کیا بات ہے؟ اور خوشی کے لمحے میں، یعنی میدان جہاد میں 70 صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان 70 میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا تھے اور جن سے حضور کو بہت پیار تھا، اسد الرسول، اسد اللہ، اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر، یہ لقب تھے ان کے۔ اس قدر بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا کہ ان کی شکل بگاڑ دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، صبر کیا اور صبر کا ہی حکم دیا، صبر کا ہی حکم دیا۔ ایسا کچھ نہیں کہ کالے کپڑے پہننے یا کوئی اور ایسی شکل کچھ بھی، اور پھر سال ہر سال ایسا کچھ نہیں۔ خوشی کے مواقع آئے، خوشی کے مواقع آئے تو اس خوشی کے مواقع کو بھی اسلام کے تابع رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے مواقع آئے، شادی آئی، کوئی اور ایسا فنکشن آیا، اب جی اب ہمیں کوئی نہ روکے، اب ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، اب ہم آزاد ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ان پابندیوں کو اپنے لیے رحمت سمجھیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں،
ہم کسی کی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی رسی کے ساتھ اس کے نبی کے ذریعہ سے بندھے ہوئے ہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور کل قیامت کے دن اس پر فخر کریں گے، کوشش کریں گے بار بار اپنا رشتہ اللہ کے نبی سے کہیں نہ کہیں سے جڑ جائے، نکل آئے۔ وہاں اپنا رشتہ اللہ کے نبی سے، اسلام سے جوڑنے کی پوری فکر ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعملیوں سے یہ پتہ چلے کہ ہمارا رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ تو اسلام سے، دین سے، اللہ کے نبی سے رشتے کا جڑنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اس رشتے کا جڑنے کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر دین اسلام کے تابع رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، آپ نے دعا مانگی بھی، سکھائی بھی، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ سبحان، فرمایا کہ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے، اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا۔ اب صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے کہ تکلیف پر صبر، صبر کا ایک معنی نیکی پر جمنا، یہ بھی ایک معنی صبر کا ہے۔ نیکی پر استقامت دکھانا، یہ بھی ایک صبر کا معنی ہے۔ میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں جم جانا، نہ بھاگنا، راہ فرار اختیار نہ کرنا، جم جانا، یہ بھی صبر ہے، جو اللہ پاک نے تیسرے پارے میں فرمایا نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اس میں تھوڑے لوگ صبر کرنے والے، جمنے والے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ پر غالب کر دیتے۔ تو نیکی پر جمنا، گناہ سے بچنے پر اپنے آپ میں استقامت دکھانا، حالات آدمی کو گناہ کی طرف گھسیٹتے ہیں، لے جاتے ہیں، ایسے میں نیکی پر جمنا، گناہ سے بچنا، یہ صبر کے اس معنی میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور مانگی اور تعلیم دی کہ دیکھو یہ ساری چیزیں میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، مجھے اگر حاصل ہیں تو یہ اللہ نے عطا کی ہیں، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ جب میں یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگتا ہوں تو آپ کو بھی ان چیزوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دیجیے اور شکر کرنے والا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ دو نعمتیں، صبر اور شکر اگر کسی کو مل گئی تو سمجھو کہ اس کو بہت کچھ مل گیا۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ بڑا عمدہ کلام ہے، فرماتے ہیں اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ یعنی اے اللہ تیرے راستے سے گزرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، دو ہی طریقے ہیں، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ ہم دل میں سوچیں، اپنے مزاج کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف، اپنی پسند کے خلاف، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں،
اپنے کام میں، اپنے اوپر میں، اپنے کتنی چیزیں خلاف طبیعت ہوتی ہیں، خلاف مزاج ہوتی ہیں، اپنے گھر میں ہوتی ہیں، ایسے میں صبر کرنا، صبر کرنا، درگزر کرنا، کتنی زبردست بات. آج اگر یہ بات حاصل ہو جائے تو محبت ہی محبت ہے، جھگڑے ختم. طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، چاہت کے خلاف کوئی بھی بات کہیں بھی ہو جائے اس کو درگزر کرتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں. اور طبیعت کے مطابق کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو جائے جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا. اے اللہ یہ آپ کا شکر ہے، آپ کے کرم سے ایسا ہوا، اگر آپ کی رحمت نہ ہوتی، ایسا نہ ہوتا تو میں کیا کر لیتا. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. سبحان اللہ، یہ دعا تو کیا بات. فرمایا کہ اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. سبحان اللہ. آج ہم اپنی نگاہ میں بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے ہوتے ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنے، لوگ ہمیں بڑا سمجھیں کہ بھئی یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. چاہتے یہ ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا. حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ وَجَعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا. اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے. میں اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھنے لگ جاؤں گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. میں اپنے آپ کو کم تر، چھوٹا، معمولی یہ سمجھوں. اور اس کے مقابلے میں آپ کے جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو اپنے سے اچھا، اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے فائق سمجھوں. اور تو مجھے ایسی عزت عطا فرما، لوگوں کے دل میں تو میری عظمت قائم فرما، لوگ مجھے بڑا سمجھیں. اب دیکھو اگر کسی کے دل میں آپ کا احترام ہے، عظمت ہے، مقام ہے، وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں، بڑا سمجھ رہے ہیں، آپ کوئی دینی بات ان کے سامنے کہیں گے تو وہ فوراً لے لیں گے. اور اگر کسی کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کوئی بات ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ ہوا میں اڑا دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ پیاری دعا فرمایا اے اللہ صبر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے، مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی. حضرت کے خلفاء میں سے کسی نے پرچی لکھی، کہا کہ حضرت جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میں سب سے کم تر ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے آپ کی مجلس میں آ کر میں سب سے کم تر ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرا بھی یہی حال ہے. حضرت نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں سب سے کم تر ہوں، سب سے اچھے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو بھائی دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے. ہر موقع کی رہنمائی ہمارے دین اسلام میں ہے. اور اگر ہم پوچھ کے چلیں، سمجھ کے چلیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ جائیں گے. اور جذبات پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے. اپنے جذبات پورے کرنے کا نام، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین ماننے کا نام. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح
حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے بیعت کر لی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس وقت تک یہاں سے ہم نہیں ہلیں گے جب تک کہ ہم بدلہ نہ لیں۔ اور اس بیعت کی اللہ نے اتنی تعریف کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس موقع پر آیت اتری، اور اسی بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے انہوں نے اللہ سے بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ سب کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اتنی تعریف۔ اب صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ آج مر جائیں یا مار دیں، دو دو ہاتھ ہو جائیں، آج خالی واپس نہیں جانا، خالی واپس نہیں لوٹنا۔ ہم مکہ کی سرحد پر آ گئے اور ہم عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں روکا جا رہا ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، صلح کر لی، اور صلح بھی اس طرح سے کہ ظاہراً ساری شرطیں ان کی مان لی۔ کیوں بھئی؟ اس صلح پر سارے صحابہ نے اس صلح پر آمنا و صدقنا کیا یا نہیں کیا؟ سر تسلیم کم کر دیا۔ تو پتہ چلا جذبات پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے، مان لینے کا نام، دل چاہے یا نہ چاہے، جذبات جیسے بھی ہوں، فوراً اللہ اور اس کے رسول کے بڑوں کے احکامات کے سامنے جھک جانا، ختم۔ فرمایا کہ نہیں، سر منڈاؤ، احرام کھولو اور چلو آئندہ سال، فوراً تیار۔ حضرت عمر بن خطاب تو حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے، کیا اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر اس طرح سے جھک کے صلح کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو ضائع نہیں کرتا۔ صدیق اکبر کے پاس چلے، انہوں نے بھی یہی جواب۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت حضور علیہ السلام نے اس نہج پر فرمائی کہ جہاں تمہیں کھڑا کر دیا جائے کھڑے ہو جاؤ، جہاں بٹھا دیا جائے بیٹھ جاؤ، اسی کا نام کامیابی ہے۔ اور جہاں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دو گے وہاں ناکامی۔ تو دین اسلام پورا کا پورا حضور کی زندگی کا ہے۔ حضور کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر چلیں گے تو کامیاب رہیں گے، اس سے ہٹیں گے تو ناکامی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اس سے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور خیر سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک، خاص طور پر اس کا ثواب شہدائے کربلا، اے اللہ ان کی ارواح کو اس کا اجر و ثواب پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما، اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے پاکیزہ خون کی برکت سے روئے زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو غالب فرما، کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں آپ اہل بیت کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما،
مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا، اے اللہ صبر کرنے والا بنا، ذکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہمارے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔